السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں لیگل سٹوری چینل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا پروموشن کے حوالے سے لیٹسٹ فیصلہ آیا ہے۔ یہ اپیل دائر کی تھی صوبہ سندھ نے بذریعہ چیف سیکرٹری، اور اس میں 20 سرکاری ملازمین کو فریق بنایا گیا تھا۔ صوبے کا موقف یہ تھا کہ جو سندھ سروس ٹریبیونل کا فیصلہ ہے کہ ان ملازمین کی پروموشن کو جب سیٹ خالی ہوئی ہے اس ڈیٹ سے کنسیڈر کیا جائے۔ اس سندھ سروس ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف انہوں نے اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی تھی۔ اس کیس کی عارضی فیکٹس یہ ہیں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن نے اشتہار نمبر 1/2009 کے ذریعے مختار کار BS 16 کی 96 اسامیوں کا اعلان کیا۔ جواب دہندگان نے عہدوں کے لیے درخواستیں دیں اور تمام ضابطوں کی تکمیل کے بعد انہیں حکومت سندھ کے قواعد و ضوابط کے مطابق تقرری کے لیے سفارش کی گئی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد XPCS کیڈر میں مختار کاروں کو اسسٹنٹ کمشنر BPS 17 کے عہدوں پر ترقی دینے پر غور کرنے کے لیے 25/4/2017 کو ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس کے نتیجے میں 78 مختار کاروں کو واضح خالی اسامیوں پر باقاعدگی سے ترقی دے دی گئی اور 22 مختار کاروں کو قائم مقام چارج کی بنیاد پر ترقی دے دی گئی۔ اس کے بعد DPC کا ایک اور اجلاس 16/1/2020 کو منعقد ہوا، جس میں صوبائی مینجمنٹ سروس میں مختار کار BPS 16 سپریڈنٹس اور پرائیویٹ سیکٹریز کو باقاعدگی سے BPS 17 کے عہدوں پر ترقی کے معاملات پر غور کیا گیا۔ DPC نے ان معاملات پر غور کیا اور جواب دہندگان کی پروموشن کو BPS 17 میں 12/5/20، 20/5/20 اور 2/7/20 کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس شرط کے ساتھ ریگولرائز کیا گیا کہ ترقیاں 1 سال کی پروبیشنری مدت پر ہوں گی اور پروموشن کی تصدیق مطلوبہ محکمانہ امتحان کی منظوری سے مشروط ہوگی، جس میں ناکام ہونے پر ترقیاں واپس کی جائیں گی۔ درخواست گزار کے مطابق مدعا علیحان قائم مقام چارج تفویض کرنے کی تاریخ سے باقاعدہ ترقی کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مدعا علیحان کی محکمانہ اپیلوں کو اس نقطے پر مسترد کر دیا گیا کہ جس تاریخ کو انہیں ایکٹنگ چارج کی بنیاد پر ترقی دی گئی تھی، اس تاریخ کو سابقہ ڈیٹ سے ترقی کے قواعد کے تحت لاگو نہیں کیا جا سکتا، اور ایکٹنگ چارج تقرری عہدے یا گریڈ میں باقاعدہ ترقی کا کوئی اختیار نہیں دیتی ہے۔ 20/6/2022 کے حکم کے ذریعے اپیل کی اجازت دی گئی تاکہ اس بات پر سپریم کورٹ غور کر سکے کہ آیا قائم مقام چارج کو مستقل کرنے کا دعویٰ خالی ہونے کی تاریخ سے کیا جا سکتا ہے۔ کیا DPC کی جانب سے قائم مقام چارج کو فوری طور پر ریگولرائز کرنے کی سفارش قانون کے مطابق تھیں، اور کیا فاضل ٹرائبیونل کے پاس مجاز اتھارٹی کو پروموشن مدعا علیحان کے معاملات پر غور کرنے کی ہدایت جاری کرنے کا کوئی جواز تھا جب ان کے کوٹے میں عہدے خالی ہوئے تھے۔ فاضل ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے دلیل دی کہ فاضل ٹرائبیونل اس بات پر غور کرنے میں ناکام رہا کہ مدعا علیحان کو قائم مقام چارج کی بنیاد پر ترقی دی گئی تھی، اور SPSC کی جانب سے ایسے عہدوں پر ترقی کی سفارشات کے بعد انہیں ان کی اصل پوزیشن پر واپس لایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ترقی کے لیے اہلیت کا فیصلہ کرنا DPC کا دائرہ اختیار ہے، لہٰذا فاضل ٹرائبیونل کی ہدایات دائرہ اختیار سے باہر ہیں اور اس بات پر غور کرنے میں ناکام رہی ہیں کہ ترقی کے دعوے کا تعین اہلیت اور فٹنس کی بنیاد پر کیا جانا ہے۔ فاضل ٹرائبیونل کی ہدایت سندھ سول سروینٹس رولز 1974 کے رول 867 کے خلاف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ سول سروینٹس پروموشن کنفرمیشن اینڈ سینیورٹی رولز 1975 اور سندھ سول سروینٹس ایکٹ 1973 کے تحت کسی افسر کو خالی اسامیوں پر ترقی دینے کی کوئی شک موجود نہیں ہے۔ انہوں نے مزید دلیل دی کہ DPC کے اجلاس کے وقت 78 عہدے دستیاب تھے، جن میں ایجوکیشن مینجمنٹ کیڈر، چیف مانیٹرنگ آفیسر اور E&ACE کے
عہدے شامل تھے، جنہیں بعد میں مختار کاروں کی ترقی کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ بی پی ایس 17 سے بی پی ایس 18 میں افسران کی ترقی کی وجہ سے بی پی ایس 17 میں 28 عہدے خالی ہوئے اور بی پی ایس 17 میں افسران کی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے 9 عہدے خالی ہوئے، جن میں جواب دہندگان کو قائم مقام چارج کی بنیاد پر ترقی دے دی گئی۔ تاہم سندھ سول سروینٹس پروونشل مینجمنٹ سروسز رولز 2018 کے تحت مختار کاروں اور سیکریٹریٹ کے ملازمین میں 120 خالی اسامیوں کو 50-50 کے تناسب سے تقسیم کیا گیا تھا اور ڈی پی سی کو آگاہ کیا گیا تھا کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی کی تجویز پر ایجوکیشن مینجمنٹ سے متعلق گریڈ 17 میں اسامیوں کو کیڈر شیڈول سے خارج کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ 50% خالی عہدوں پر ترقیوں پر غور کیا جائے، لہٰذا مختار کار اور سیکریٹریٹ ملازمین کو 30 عہدوں پر ترقی دینے پر غور کیا گیا۔ جواب دہندگان کے فاضل وکیل نے دلیل دی کہ مدعا علیحان اس تاریخ سے پروموشن کے مستقل ہونے کے حقدار ہیں جس تاریخ سے انہیں قائم مقام چارج کی بنیاد پر ترقی دی گئی تھی یا جس تاریخ سے پروموشن کوٹے میں عہدے خالی ہوئے تھے۔ انہوں نے مزید دلیل دی کہ 1974 کے اے پی ٹی رولز کے قاعدہ 8A کے تحت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ CAC نمبر 52 KC 71 کے قائم مقام چارج تفویض کرنے کو باقاعدہ ترقی کے طور پر نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن اس معاملے میں فاضل ٹرائبیونل نے مجاز اتھارٹی کو صرف اس تاریخ سے پروموشن کے معاملات پر غور کرنے کی ہدایت جاری کی ہے جب پروموشن کوٹے میں خالی جگہیں پیدا ہوئیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ پروموشن کوٹے میں عہدوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے ڈی پی سی نے ایکٹنگ چارج کی بنیاد پر مزید ترقی کے لیے فٹنس اور اہلیت کا تعین کیا تھا۔ مدعا علیہ ملازمین کو براہ راست بھرتیوں کی تقرری پر مختار کار کے عہدے پر واپس نہیں لایا گیا تھا، اور اگر انہیں براہ راست بھرتی کے عہدے کے خلاف تعینات کیا گیا ہوتا تو انہیں ان کی اصل پوزیشن پر واپس بھیج دیا جاتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جواب دہندگان اگلے اعلیٰ عہدے پر ترقی کے لیے کم از کم مطلوبہ اہلیت رکھتے ہیں، اور ایک بار جب ڈی پی سی نے نامزد امیدوار کو منظوری دے دی تو جواب دہندگان کو دوبارہ ڈی پی سی کی طرف سے غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور باقاعدہ ترقی کا نوٹیفیکیشن ڈی پی سی کی مداخلت کے بغیر جاری کیا جانا چاہیے تھا۔ فاضل وکیل نے ٹرائبیونل کے سامنے درخواست گزاروں کی جانب سے دائر تبصروں کے پیراگراف نمبر 4 کا حوالہ دیا، جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ بی پی ایس 17 سے بی پی ایس 18 میں افسران کی ترقی کی وجہ سے بی پی ایس 17 میں 28 عہدے خالی ہو گئے اور بی پی ایس 17 میں افسران کی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے 9 عہدے خالی ہوئے، اور درمیانی مدت کے دوران مدعا علیحان کو قائم مقام چارج کی بنیاد پر ترقی دے دی گئی۔ دلائل کو سپریم کورٹ نے سنا۔ ریکارڈ سے انہوں نے بتایا کہ ظاہر ہوتا ہے کہ چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے 23 مئی 2017 کو جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق مدعا علیہ ملازمین کو ڈی پی سی کی جانب سے بھیجی گئی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجاز اتھارٹی کی منظوری سے فوری طور پر قائم مقام چارج پر سابق یعنی ایکس پی سی ایس کیڈر میں بی پی ایس 16 سے بی پی ایس 17 میں ترقی دے دی گئی تھی۔ تاہم مدعا علیحان کے کم از کم 3 سال تک قائم مقام چارج کی بنیاد پر اپنے فرائض سر انجام دینے کے بعد چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے 12 مئی 2020 کو ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس میں ڈی پی سی کی سفارشات اور مجاز اتھارٹی یعنی وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری سے مدعا علیہ ملازمین کو فوری طور پر پی ایم ایس میں باقاعدگی سے بی پی ایس 17 میں ترقی دے دی گئی۔ 1 سال کی پروبیشنری مدت اور ان کی تصدیق اسسٹنٹ کلیکٹر پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی تربیت اور مطلوبہ محکمانہ امتحانات کی کامیابی سے تکمیل مشروط ہو گئی، جس میں ناکام ہونے پر انہیں ان کے CAS نمبر 52 سابقہ عہدے پر واپس بھیج دیا جائے گا اور پی ایم ایس میں مزید ترقی کے لیے ان پر غور نہیں کیا جائے گا۔ مزید شرط یہ بھی عائد کی گئی کہ ترقی پانے والے ملازمین کو ہر گریڈ میں کم از کم 2 سال، ایجوکیشن کیڈر میں 2 سال اور فیلڈ میں 2 سال تک خدمات انجام دینا لازمی ہوں گی، اور ایسا نہ کرنے پر وہ اگلے ہائی گریڈ میں ترقی کے اہل نہیں ہوں گے۔ 1974 کے اے پی ٹی رولز کے قاعدہ 7 کے بنیادی کے مطابق
بنیادی پے اسکیل 1 اور 2 میں عہدوں پر پروموشن یا ٹرانسفر کے ذریعے تقرریاں میرٹ کی بنیاد پر کی جاتی ہیں، تاہم ذیلی قاعدہ 2 میں واضح طور پر یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ بنیادی پے اسکیل 3 سے 18 میں عہدوں پر ترقی یا تبادلے کے ذریعے تقرریاں خصوصی تنخواہ کے بغیر کی جائیں گی۔ ان عہدوں کے علاوہ جن کے لیے صوبائی سلیکشن بورڈ قاعدہ 6A کے تحت تشکیل دیا گیا ہے، مناسب ڈی پی سی کی سفارشات پر تشکیل دیا جائے گا، جبکہ قاعدہ 7A کی خوبیوں کے تحت تقرری کرنے والا اتھارٹی کسی افسر کی تقرری کی منظوری اس تاریخ سے دے سکتا ہے جس تاریخ کو PSB کی سفارش کی گئی تھی، یا جیسا کہ معاملہ ہو سکتا ہے ڈی پی سی اس کے تحت بنایا جاتا ہے۔ 1974 کے APT رولز کے قاعدہ 8A میں قائم مقام چارج کی بنیاد پر تقرریوں کا راستہ متعین کیا گیا ہے، جس میں قائم مقام چارج کی بنیاد پر تقرری کے لیے کچھ حالات اور ایلیمنٹس فراہم کیے گئے ہیں، جس میں محکمانہ ترقی کے لیے 1974 کے APT قواعد کے تحت مخصوص عہدے کو پر کرنے کے لیے عوامی مفاد میں تقرری کرنے والے اتھارٹی کی طرف سے غور شامل کرنا ضروری ہے، اور اگر کیڈر سے تعلق رکھنے والے سب سے سینئر سرکاری ملازم یا متعلقہ سروس جو بصورت دیگر ترقی کے اہل ہے ملازمت کی مقررہ مدت کا حامل نہیں ہے، تو اتھارٹی اسے قائم مقام چارج کی بنیاد پر اس عہدے پر مقرر کر سکتی ہے۔ رول 8A کے ذیلی قاعدہ 1 کے مطابق پہلے حصے میں قائم مقام چارج کی بنیاد پر محکمانہ ترقی کے راستے کی وضاحت کی گئی ہے، جبکہ ذیلی قاعدہ 3 1974 کے APT رولز کے تحت مختصر بنیادی پے اسکیل 17 اور اس سے اوپر کے عہدوں کے لیے جو ابتدائی تقرری کے ذریعے کیے جائیں گے، ایسی صورتحال میں جب تقرری کرنے والی اتھارٹی اس بات سے مطمئن ہو کہ اس زمرے میں کوئی مناسب افسر جس میں یہ عہدہ موجود ہے اس عہدے کو پر کرنے کے لیے دستیاب نہیں ہے، اور اگر اس عہدے کو پر کرنا مناسب پایا جاتا ہے تو تقرری کرنے والا اتھارٹی اس عہدے پر قائم مقام چارج کی بنیاد پر کسی ایسے شخص کو مقرر کر سکتا ہے جو تنظیم میں ترقی کے لیے سب سے سینئر افسر ہو، کیڈر یا سروس جیسا کہ معاملہ ہو سکتا ہے پروموشن کوٹے سے زیادہ اہم ہے۔ 1974 کے APT رولز میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ قائم مقام چارج کی بنیاد پر تقرری DPC یا PSB کی سفارشات پر کی جائے گی، جیسا کہ معاملہ ہو، مزید شرط کے ساتھ کہ قائم مقام چارج تقرری CAC کے برابر نہیں ہوگی۔ قائم مقام چارج کی بنیاد پر عہدے یا گریڈ میں ترقی دی جاتی ہے، لیکن سب رول 9 کے مطابق قائم مقام چارج کی بنیاد پر تعینات سرکاری ملازم کم از کم تنخواہ کے برابر مقررہ تنخواہ حاصل کرنے کا حقدار ہوتا ہے، جس پر اس کی تنخواہ مقرر کی جاتی ہے اگر اسے باقاعدہ عہدے پر تعینات کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ ایکٹنگ چارج باقاعدگی سے ترقی کے ذریعے تقرری کے مترادف نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایکٹنگ چارج کی بنیاد پر عہدے یا گریڈ میں باقاعدگی سے ترقی کا کوئی حق دیتا ہے۔ یہاں تنازع کی بات بالکل مختلف ہے، جس میں ترقی سال 2017 میں ایکٹنگ چارج کی بنیاد پر کی گئی تھی، لیکن 3 سال بعد عہدے داروں کو باقاعدگی سے ترقی دی گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ SPSC کی جانب سے ایکٹنگ چارج سے اصل عہدے پر واپسی کا جواز پیش کرنے کا کوئی معاملہ نہیں تھا، یا غیر اطمینان بخش سروس یا شکایت یا SPSC کی کوئی سفارش نہیں تھی، بلکہ مجاز اتھارٹی نے اپنی مرضی اور اطمینان کے ساتھ DPC کو سفارشات پر 3 سال بعد قائم مقام چارج کی بنیاد پر کی گئی پروموشن کو ریگولرائز کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مدعا علیہ ملازمین کی کارکردگی اور پس منظر کے حوالے سے ڈوزیئر کی تصدیق کے بعد مجاز اتھارٹی کی جانب سے پروموشنز کو ریگولرائز کرنے کی سفارشات پر عمل کیا گیا، اور اس کے باوجود یہ معاملہ 3 سال کی مدت کے بعد سفارشات کے لیے ریگولرائزیشن کو نافذ کرنے کے لیے ایک بار پھر DPC کو بھیجا گیا، جس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
مدعا خان نے صرف اس تاریخ سے اپنی قائم مقام چارج پروموشن کو ریگولرائز کرنے پر غور کرنے کے لیے فاضل ٹرائبیونل سے رجوع کیا، جب انہیں ابتدائی طور پر BS-17 میں 3 سال کے بعد فوری طور پر ان کی پروموشن کو ریگولرائز کرنے کی بجائے ایکٹنگ چارج کی بنیاد پر ڈیوٹی تفویض کی گئی تھی، ورنہ انہیں اس تاریخ سے ان کی قائم مقام چارج پروموشن کو مستقل کرنے پر غور کیا جانا چاہیے تھا جب عہدے خالی ہو گئے تھے۔ ٹرائبیونل کا فیصلہ واضح طور پر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مدعا خان نے اپنی انفرادی اپیلوں میں مختلف دعاؤں کی درخواست کی تھی، لیکن دلائل کے دوران ان کے فاضل وکیل نے صرف اس بات پر اکتفا کیا کہ ان کی پروموشن اس ڈیٹ سے کنسیڈر کی جائے جس ڈیٹ سے سیٹ خالی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ در حقیقت فاضل ٹرائبیونل نے کسی مخصوص تاریخ سے قائم مقام چارج کی بنیاد پر پروموشن کی تاریخ کا حساب لگانے یا ریگولرائز کرنے کے لیے کوئی ہدایت جاری نہیں کی ہے، لیکن تمام منصفانہ طور پر مجاز اتھارٹی کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ان تاریخوں سے پروموشن پر غور کرے جب ان کے کوٹے میں خالی اسامیاں دستیاب تھیں اور فیصلے کا اس مخصوص نقطے پر اجرا کیا جائے۔ اس بارے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ کچھ مقامی اور غیر ملکی فیصلے آلریڈی موجود ہیں۔ ڈاکٹر محمد امجد وغیرہ اور ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ 2010 SCMR 1466۔ عدالت نے کہا کہ یہ کوئی معاملہ نہیں کہ مدعا پروموشن کوٹے میں خاطر خواہ خالی جگہ دستیاب ہونے کی صورت میں ترقی کے لیے غور کرنے کا اہل نہیں تھا، اور ایسا ہونے کی وجہ سے درخواست گزاروں کو BPS 19 میں ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدے پر مدعا کی ترقی کے معاملے پر غور کرنے کی ہدایت دینے والا فیصلہ غیر مستثنیٰ ہے۔ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے چیئرمین لاہور وغیرہ اور محمد نواز خان وغیرہ 1998 SCMR 640 میں بھی اس بات کا مشاہدہ کیا گیا کہ ترقی پانے والوں پر غور کیا جا سکتا ہے اور پروموشن کے عہدے پر ان کے انتخاب یا تقرری کی تاریخ سے نہیں بلکہ اس تاریخ سے جب خالی عہدہ ہو ان کی ترقی کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی اور پابند ہے، اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے یا اس پر سوال اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور دیگر اس نقطے پر سپریم کورٹ نے ججمنٹس کا حوالہ دیا اور ان تمام آبزرویشنز کے ساتھ اس اپیل کو ڈسمس کر دیا گیا اور ٹرائبیونل کے فیصلے کو درست قرار دیا گیا۔ بہت شکریہ۔